میں وہ بھی آ گئے. تو یہ ساری تھا وہ وقت سے پہلے انہیں 9 جون کی کال دی ہوئی تھی اور وہ ان کو کالا دم بھی قرار دے دیا. بہت ہی مشکلات میں ہیں اور بہت بری طرح ہمارا ایک نوجوان شاہ زیب جو ہے وہ وہاں ہی مطلب اس نے بڑی دلیری وقت میر صاحب نے ان سے پوچھا ہے کہ ان کا خود میں نے ٹی وی پہ انٹرویو دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو کیے کون سے پورے کیے ہیں کرپشن ایسی عیاشیاں کر رہی ہے تو وہ تو مطلب ایک انسانی آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی الحمدللہ مجھے یہ بتائیں پوسٹر لگے دھرنے کا جو اعلان کیا تھا جو مارچ کا اعلان کیا تھا یہ پتہ نہیں انڈیا سے فنڈنگ لیتے ہیں پتہ نہیں. آج وزیر اعظم نے پہلے یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ جی جب یہ آئیں گے ہم یہ لوگوں کے ووٹوں سے آئیں اور اگر آپ لوگوں کے ووٹوں سے آزاد کشمیر جو گورنمنٹ والے جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب اس مرحلے میں پاکستانی قوم سے بھی آج میں نے ان آپ میڈیا پہ آپ نے خبریں بھی دیکھی ہوں گی ہر جگہ آپ یہ جو اوورسیز کر رہے ہیں کونسلیٹ کے اپنا آپ کا میڈیا بھی پیڈ ہے اور آپ ایک ہیں تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں جب آزاد کشمیر میں آزاد کشمیر کو اور ان اداروں کو عوامی ایکشن کمیٹی کا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے کوئی آئی ٹی کا کچھ نہیں ہے ہسٹری اٹھا کے دیکھیں فرانس کا سارا کچھ یہ جو 53 وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ لوگ. امتیاز صاحب میرا آخری آپ سے سوال ہے کہ ہم اس وقت ان لوگوں کا کیسے ساتھ دینا چاہیے جو بعد ہمیں اوورسیز کشمیریوں پہ بلیو ہے اور اوورسیز کشمیر پتہ تھا کہ یہ اتنے ظالم ہیں کہ وہ اس طرح کا ظلم. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہماری ذمہ داری میں کہ یہ اگر ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں نہتے لوگوں پہ ادھر بھی ظلم ہم کہاں جائیں گے. یہاں پہ انہوں نے ایسے لوگ کشمیریوں کو اوورسیز پاکستانیوں کو اور اسپیشلی نیویارک یہ وقت آ گیا ہے کہ آج اگر انہوں نے کشمیری کی یہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کو بند کرنے میں اپنا کردار ادا کی وہ بات کرتے ہیں کہ یہ وسائل ہمارے لوگوں کی تعلیم پہ صحت پروگرام میں حاضر ہوں گے آپ. السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان محمد اورنگزیب نیو یارک امریکہ سے آپ سے مخاطب ہوں. آج میرے ساتھ مہمان شخصیت ہیں جناب سردار امتیاز صاحب. سردار صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ یہ شکر اللہ کا الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. سردار صاحب یہ آزاد کشمیر میں جو تازہ ترین صورتحال ہے اس پہ آج ہم بات کریں گے اور بڑی افسوسناک اور بڑی دل کو دہلا دینے والی جو ہے سچویشن ہے وہاں پہ فورسز کی جانب سے اتنا بڑا اقدام اور انوسنٹ لوگوں کو جو ان آرم تھے جن کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا ان پہ گولیاں چلانی اور پھر جو پولیس والے جنہوں نے انکار کیا انوسنٹ لوگوں پہ گولیاں چلانے کے ان کو بھی رینجرز کی فائرنگ کی زد میں وہ بھی آ گئے. تو یہ ساری سچویشن کیا ہے اس پہ آپ اوورسیز کشمیری ہیں اور آپ پولیٹیکل ایک بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں آپ آزاد کشمیر کی اسپیشلی سیاست میں آپ کا بڑا ایک نام ہے. یہ بتائیں کہ یہ جو آپریشن تھا یہ کیوں ضروری تھا وہ وقت سے پہلے انہیں 9 جون کی کال دی ہوئی تھی اور انہوں نے یہ 7 جون کو یہ کام شروع کر دیا تھا. اس کے پیچھے کیا ہے اور وہ اوپر سے جو الزامات ہیں وہ بڑے بھیانک الزامات ہیں کہ ان کو را فنڈنگ کرتا ہے ان کو اوورسیز کشمیری فنڈنگ کرتے ہیں اور سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ ان کو جو تنظیم ہے عوامی ایکشن کمیٹی کی وہ ان کو کالا دم بھی قرار دے دیا گیا ہے جس کی کوئی تک نہیں بنتی کیونکہ یہ تو عام لوگوں کی یہ عوام کی تحریک ہے اس میں عوام کے انوسنٹ لوگ ہیں. تو اس سارے معاملے پہ آپ کیا کہیں گے اور یہ اوورسیز اسپیشلی ہم جو یہاں پہ رہتے ہیں ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے اور حکومت آزاد کشمیر کا کیا کردار ہونا چاہیے اور اسپیشلی جو پاکستان کی حکومت ہے جو آزاد کشمیر ہے ان کے زیر انتظام ہے اور انہوں نے سائن کر کے دیے ہوئے ہیں کہ لوگوں کے بنیادی حقوق کا انہوں نے تحفظ کرنا ہے بنیادی حقوق کا خیال رکھنا ہے. اس سارے معاملے پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی بہت بہت شکریہ اورنگزیب صاحب. میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ایک ایسے وقت میں مجھے انوائٹ کیا ہے کہ اس وقت میرا وطن عزیز جل رہا ہے. میرے بہن اور بھائی کشمیر میں بہت مشکلات میں ہیں. اصل میں جہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے میرا تعلق راولہ کوٹ سے ہی ہے اور اسی علاقے سے ہے. تو میرے وہاں کے جو حالات ہیں ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی دل دلانے والے ہیں. ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے چونکہ وطن عزیز سے باہر رہتے ہوئے بھی ہمارے دل اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ دھڑکتے ہیں. تو اس وقت ہمارے بھائی جو ہیں یا ہماری فیملیز جو ہیں وہاں پہ بہت ہی مشکلات میں ہیں اور بہت بری طرح سے سفر کر رہے ہیں. تو
میں سب سے پہلے تو میں جو وہاں پہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں اور میں جو ہمارے بھائی جنہوں نے اپنی جام شہادت نوش کی، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ ان کو مغفرت کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آمین آرمی کے جو ہمارے پولیس کے اہلکار بھی شاید ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں۔ یہ سارے ہی ہمارے بھائی تھے، لیکن حالات اس طرف کریٹ کیے گئے ہیں کہ میں تھوڑا سا پیچھے چلا جاؤں گا کہ یہ یعنی اچانک یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، میں اپنے ناظرین کو اس دفعہ یہ بات کلیریفائی اور مطلب اچھے طریقے سے سمجھا سکوں کہ اصل حقائق کیا تھے، یہ سب کچھ وقت سے پہلے کیوں شروع ہوا۔ تو مطلب آپ اس پہ اگر آپ غور کریں تو ایکشن کمیٹی نے نو جو ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی، جو تاریخ دی ہوئی تھی، وہ 9 جون کی تھی۔ تو اس سے پہلے جو ہے عمر نذیر صاحب، چونکہ وہ اسی علاقے سے تھے، اور راولہ کوٹ میرا علاقہ ہے، میں بڑی اچھی طرح سے ان سارے ایریا کو جانتا ہوں جہاں پہ یہ ہوا سب کچھ۔ تو وہ ایک کارنر میٹنگ کر کے تو کھائی گلا سے جب واپس آ رہے تھے، اب مطلب یہاں پہ کوشچن ہے جو میں رکھتا چلوں ناظرین کے لیے بھی اور حکمت وقت کے لیے بھی، کہ ایک بندہ جس کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، ایک کارنر میٹنگ کر کے آ رہا ہے، اور آپ اس پہ بغیر کسی وجہ کے آپ اس پہ فائرنگ کیوں کر رہے ہیں؟ تو جب اس پہ فائرنگ کی گئی تو ہمارا ایک نوجوان شاہزیب جو ہے وہ وہاں ہی مطلب اس نے بڑی دلیری کی کہ گاڑی کو واپس ٹرن کر کے کھائی گلے کی طرف مڑنے کی کوشش کی، اور اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا اور یعنی عمر نذیر صاحب کو بچایا۔ تو اب مطلب پہلا کوشچن یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بغیر کسی وجہ کے کسی پہ کیوں فائرنگ کرتے ہیں؟ اور یہ کون سے ایلیمنٹ ہے، یہ کون سے لوگ ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اب ذرا آپ تھوڑا سا پیچھے تاریخ پہ چلے جائیں تو ایکشن کمیٹی کی جب یہ تحریک شروع ہوئی تو آج مطلب یہ تحریک پہلے یہی آزاد کشمیر گورنمنٹ، ایون پاکستان کے منسٹر، سارے لوگ ان کے ساتھ بیٹھے، انہوں نے سب چیزیں ان کے ساتھ طے کی۔ اب اگر آج یہ کہیں کہ جی یہ ایک دہشت گرد تنظیم تھی، تو میرا سب سے پہلے سوال یہ ہوگا کہ ایک دہشت گرد تنظیم اگر یہ تھی تو اتنے عرصے سے آپ ان کے ساتھ کیوں بیٹھ رہے تھے؟ آپ نے ان کے ساتھ اگریمنٹ کیے، معاہدے کیے، ساری چیزیں کی، جس میں فیڈرل گورنمنٹ کے لوگ بھی تھے، اے جے کے گورنمنٹ کے لوگ بھی تھے۔ بلکہ تو امتیاز صاحب یہاں میں ایک بات بتاتا چلوں کہ جب لاسٹ ٹائم حکومت پاکستان کے نمائندے امور کشمیر جب وہاں پہ گئے ہیں تو احمد اپنے شوکت میر صاحب نے ان سے پوچھا ہے کہ آپ جن لوگوں سے مذاکرات کر رہے ہیں یہ را فنڈڈ ہیں یا یہ کشمیری ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ ہم جن لوگوں سے مذاکرات کر رہے ہیں وہ را فنڈڈ نہیں ہیں۔ انہوں نے اس بات کی جو ہے نا وہ نفی کی، اور اس کے بعد پھر مذاکرات آگے شروع ہوئے۔ جی سر، اسی طرح سے ہوا۔ اب دیکھیں اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انہوں نے ان سے مذاکرات کیے، ان کی جو ڈیمانڈ تھی، ٹھیک ہے، اس کو ایکسیپٹ کیا، اور یہ راٹھور صاحب یہ جو ابھی وزیر اعظم ہیں آزاد کشمیر کے، ان کا خود میں نے ٹی وی پہ انٹرویو دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو چیزیں ہم نے ان سے طے کی ہیں ہمارے سگنیچر ہے، اور یہ پتھر پہ لکیر ہے۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، اب یہ کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ معاملات طے کیے، جو مہاجرین کی 12 سیٹیں تھی یہ اس میں شامل تھی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے ان کو ایک ٹائم دیا کہ جی ہم ان کو اس پروسیس کے تحت کریں گے، اور پھر جو ہے نا وہ سارا سلسلہ جا کے وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ آپ اگر مخلص ہیں، آپ اگر لوگوں کے ساتھ صحیح طریقے سے اگر کرنا چاہ رہے ہیں، ایکشن کمیٹی کو انگیج کرنا چاہ رہے تھے، تو آپ نے یہ جو سب کچھ تھا، سب کچھ کرنے کے بعد پھر وقت سے پہلے آپ نے یہ کیوں کیا؟ بالکل، اور دوسرا دیکھیں، یہ ہے سر جی کہ انہوں نے جو مطالبات تھے جو انہوں نے سائن کیے تھے، ان میں سے ایک مطالبہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو انہوں نے من ون اس پہ عمل کیا ہو یا اس کو پورا کیا ہو، سوائے جو وہ جو پر جن لوگوں پہ ایف آئی آر درج تھی اس کے علاوہ اس پہ انہوں نے کارروائی نہیں کی، اس کے علاوہ کسی بھی چیز پہ عمل نہیں کیا۔ اور یہ 12 سیٹوں والوں پہ بھی معاملہ اس میں تھا۔ اگر آج یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 38 میں سے 36 مطالبے پورے کیے، کون سے پورے کیے ہیں؟ کرپشن بھی اسی طرح ہے، ریاست کے جو معاملات ہیں وہ بھی، بلکہ یہ گورنمنٹ آنے سے اور زیادہ کرپشن بڑھی ہے، انہوں نے اپنے چہتوں کو نوازنا شروع کیا ہے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ جو ایکشن کمیٹی تھی وہ بیسیکلی کیا مانگ رہی تھی؟ بیسک رائٹس،
جو لوگوں کا حق ہے. یہ جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ٹیکس پیئر کے پیسے ہیں, یہ ہمارے لوگوں کے پیسے ہیں, وہ ان لوگوں کے پیسے ہیں. تو وہ اگر عیاشیوں پہ اڑ رہے ہیں, اس پہ اگر اے جے کے گورنمنٹ والے جو ہیں وہ فنڈنگ ادھر دے رہے ہیں, بڑے منسٹر جو اپنی عیاشیاں کر رہے ہیں, بیوروکریسی عیاشیاں کر رہی ہے, تو وہ تو مطلب ایک انسانی انہوں نے حقوق کے لیے جو ہے نا, لوگوں کے بھلائی کے لیے ہی سارا کچھ کیا تھا نا. تو اب جو ہے آپ اگر آ کے تو ان کو ایک دہشت گرد تنظیم کہتے ہیں, تو بھائی آپ پہلا کوشچن یہ کہ آپ دہشت گرد تنظیم ہے تو آپ ان سے کیوں اتنے عرصے سے انگیج رہے؟ اور یہ سب کی آپ جا کے دیکھیں ٹی وی چینل پہ, رانا ثناء اللہ کے دیکھیں, یہ جتنے بھی پاکستان کے منسٹر آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا جی الحمدللہ ہم نے سارے معاملات طے کر لیے ہیں جی, ہم ہر چیز پہ ایگری ہیں, یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہم بالکل اب اس کو ایک پراپر طریقے سے آگے لے کے چلیں گے. لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے کیا کیا کہ ایک دھوکہ دے کی, لوگوں کے ساتھ ایک جھوٹ کیا. میں سب سے پہلے تو جو آزاد کشمیر جو گورنمنٹ میں اس وقت جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے جو وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں, میں سب سے پہلے تو ان سے پوچھوں گا کہ وہ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں, اور یہ ان کا فرض ہے کہ اپنے لوگوں کو ان کی مال اور جان کا حفاظت کرنا. حفاظت کرنی تو یہ سب سب سے سے پہلی ذمہ داری ہے. جی سب سے پہلی ذمہ داری ان کی یہ ہے. تو پھر سب سے پہلے مجرم کون ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے مجرم تو وہی ہوا نا. اب جو ہے بالکل ایف آئی آر اس کے خلاف درج ہونی چاہیے, چونکہ وہ مجرم ہے, اس نے لوگوں کو نیاتے لوگوں پہ مروایا ہے. جس طرح سے بھی ہوا ہے وہ نیاتے لوگ, ان کے پاس کیا تھا مجھے یہ بتائیں؟ ان کے پاس کوئی اسلحہ تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. نیاتے لوگ تھے, عام شہری ہیں, وہ اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں, وہ اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو ان پہ جو آپ فائرنگ کرتے ہیں, پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ جی وہ کہہ رہے ہیں جی کہ چھاپا مارا گیا, اور جی ان کی جو ایکشن کمیٹی کے دفتر سے جی وہ اسلحہ نکلا. بھائی دیکھو یار, آج کے دور میں آپ لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. آج ہر چیز سارے جی وہ سامنے ہوتی ہے. آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہوگی, وہ تو جو پوسٹر لگے تھے وہ اتار رہے تھے, اس میں تو اندر تو کچھ بھی نہیں تھا, وہ تو لوگ وہاں پہ بیٹھتے تھے. دیکھیں جو اس وقت جو ہے رات کے اندھیرے میں راولہ کوٹ میں اس وقت جو حالت ہے سر جی, انٹرنیٹ بند ہے, رات کے اندھیرے میں لوگوں پہ یلغار کی گئی. کون سی ریاست ہے جو کہ اپنے لوگوں پہ اندھیری رات میں لوگ, اور سی ایم ایچ راولہ کوٹ کی آپ جا کے حالت دیکھیں, وہاں جو ہے وہ سی ایم ایچ کے باہر لوگ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے تھے. تو نہتے لوگوں پہ انہوں نے حملہ کیا, اور وہاں لوگوں کو یعنی اس حالت میں کہ لوگ بھاگتے رہے اور یہ ان پہ اسٹیٹ فائرنگ کرتے رہے. مجھے یہ بتائیں یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ وائلیشن آف ہیومن رائٹس. یہ تو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے کہ آپ انسانیت کے خلاف ایسا سلوک کر رہے ہیں. تو یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ دیکھیں ایز اے اوورسیز کشمیری ہم اس چیز کو جو ہے ہر جگہ پہ اٹھائیں گے, اور یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ جو ہمارے اگر بھائیوں پہ ہمارے لوگوں پہ اگر ظلم و ستم ہوگا تو ہم اس کے خلاف آواز ہر پلیٹ فارم پہ اٹھائیں گے, اور ہمیں اٹھانی چاہیے, چونکہ یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ نیاتے لوگوں کو اگر آپ ماریں گے, نیاتے لوگوں پہ اگر آپ وہ کریں گے, تو اس میں کیا ہے, ان کے پاس کون سا آپشن رہ جاتا ہے؟ مجھے یہ بتائیں. ان کے ساتھ بلکہ ایک امتیاز طرف صاحب یہاں میں ایک بات کا میں ذکر کرتا چلوں کہ جہاں سے انہوں نے جو یہ دھرنے کا جو اعلان کیا تھا, جو مارچ کا اعلان کیا تھا, اس میں انہوں ایس او پیز میں سختی سے منع تھا کہ کوئی بندہ اسلحہ لے کے ہمارے کراؤڈ میں نہیں شامل ہو سکتا. اور انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے کہا ہے کہ کسی بھی سرکاری املاک کو نقصان نہیں ہونا چاہیے, پرامن رہیں. وہ تو ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں, اور پرامن لوگوں پہ گولیاں چلانی, اور اوپر سے پھر آپ اس طرح کا بیانیہ بنانا کہ یہ دہشت گرد ہیں, یہ پتہ نہیں انڈیا سے فنڈنگ لیتے ہیں, پتہ نہیں. آج وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں ان کو اوورسیز فنڈنگ کرتے ہیں. وہ ہمارے بھائی بہنیں ہیں, ہم ان کی فنڈنگ, ان کو ہم پیسے نہیں بھیجیں گے تو آپ ریاست میں تو کوئی نہ روزگار ہے نہ کوئی معاملات ہیں, تو کیسے وہ سروائیو کریں گے؟ دیکھیں اورنگزیب صاحب, جہاں تک فنڈنگ کا مسئلہ ہے, آپ نے خود دیکھا ہوگا, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے, اسکول کے بچے اپنی پاکٹ منی سے جا کے اس بکسے میں فنڈنگ ڈال رہے تھے, پیسے ڈال رہے تھے, جو کہ راولہ کوٹ میں انہوں نے ایک بکسہ رکھا ہوا تھا, اور وہ ہمارے بچے جو ہیں جا کے اس بکسے میں وہ پیسے ڈال رہے تھے تاکہ ان کے لیے فنڈنگ جمع ہو سکے. یہ تو لوگ ہیں سارے, یہ تو وہاں کے لوکل لوگ ہیں جو ان کو فنڈنگ کر رہے ہیں, چونکہ وہ ان کے حقوق کے لیے کھڑے ہیں. اور ایکشن کمیٹی بیسیکلی ہے کیا؟
اس میں ہر پارٹی، ہر طبقہ فکر کے لوگ ہیں، اس میں ہر قسم کے لوگ شامل ہیں، اس میں کوئی کیوں نہیں ہے کوئی ایک پارٹی کے لوگ ہیں یا دوسری کے، یا اس میں تو ہر کے سب لوگ شامل ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں اپنے بیسک رائٹس کے لیے کھڑے ہیں۔ یہ مطلب ایکشن کمیٹی کی آپ پوری ہسٹری دیکھ لیں کہ اس سے پہلے جو انہوں نے کیا تھا، جو مارچ کیا تھا، تو ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا تھا ان کی طرف سے، ایک 100%. گملہ تک نہیں، اور جو کچھ بھی نہیں ہوا، پرامن رہے یہ، اور اب بھی یہ بالکل پرامن مارچ کر رہے تھے۔ اب ان کا آپ دیکھیں کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے پہلے یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ جی جب یہ آئیں گے ہم ان کو ٹھنڈا پانی پلائیں گے، جی ان کا جمہوری حق ہے یہ سارا کچھ کرنا۔ یار ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے یہ ہیں اور سر جی، دوسری یہ طرف جو ہے، دھوکے باز ہیں اور نوسر باز ہیں یہ. تو یہ تو سراسر دھوکہ ہے، اور پھر آپ اپنے لوگوں پہ دھوکہ کر رہے ہیں، اپنی قوم کے اپنے لوگوں پہ۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ جو الیکٹ ہو کے آئے ہیں، یہ لوگوں کے ووٹوں سے آئے، اور اگر آپ لوگوں کے ووٹوں سے الیکٹ ہو کے جاتے ہیں اور آپ اپنے لوگوں پر یہ اشر کرتے ہیں، تو پھر یار اب اس کے بارے میں مطلب آدمی کیا کہے کہ یہ کس طرح سے، یہ جو آزاد کشمیر جو گورنمنٹ والے جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب کے سب لوگ، یہ جتنے بھی ہیں سارے وظیفہ خور ہیں، اور جو ہے نا یہ صرف اس لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ کہیں ان کی عیاشیاں ختم نہ ہو جائیں، اس لیے جو ہے نا یہ سارا کچھ، بالکل یہ جو امتیاز کچھ صاحب، اسٹریٹجی کر، امتیاز صاحب میں یہ دکھ اور تکلیف کے اس مرحلے میں پاکستانی قوم سے بھی آج میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ کشمیریوں کا ساتھ دیں اور مظلوم لوگوں کا ساتھ دیں، کیونکہ کشمیری ہمیشہ پاکستان کے لوگوں، جس طرح کشمیر کے لوگ پیسے ہوئے ہیں اسی طرح پاکستان کے لوگ پیسے ہوئے ہیں. یہ جو میڈیا کا کردار ہے، آپ میڈیا پہ آپ نے خبریں بھی دیکھی ہوں گی، ہر چیز کو تروڑ موڑ کے پیش کرنا اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کو اس میڈیا پہ بلانا اور عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں کا موقف بھی نہ سننا، یہ دوگلی پالیسی. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اب یہ جو اوورسیز کر رہے ہیں کونسلیٹ کے سامنے اور پورے دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے، تو آپ ایسے کام کریں ہی نہ. آپ کا میڈیا دیکھیں کہ کسی ایک نے انڈیپینڈنٹ کوریج نہیں کی، آپ کا میڈیا بھی پیڈ ہے اور آپ ایک نہتے لوگوں پہ گولیاں چلا کے آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس طاقت ہے. تو یہ دیکھیں ایسا کشمیری نہیں چلنے دیں گے. دیکھیں جہاں تک دیکھیں پاکستانی عوام جو ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کا پورا عزت احترام کرتے ہیں، اور وہ ہر مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اگر ہم اگینسٹ ہیں تو ان کی گورنمنٹ اور ان کی پالیسی کے خلاف ہیں ہم لوگ، چونکہ وہاں پہ جو کچھ ہمیں لوگوں سے، یہاں پہ یونائٹڈ اسٹیٹ میں بھی مجھے کئی پاکستانی بھائیوں نے، دوستوں نے کالیں کی کہ جی کشمیریوں پر اتنا ظلم ہو رہا ہے تو آپ آواز اٹھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ خود لوگوں نے ہمیں کہا کہ جی ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، ہم کانسولیٹ کے سامنے بھی چلیں گے، آپ جو کچھ کریں گے ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، چونکہ یہ ایک ظلم ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہم لوگوں پہ کوشچن نہیں کرتے، ہم کوشچن کر رہے ہیں ان لوگوں پہ، ان اداروں پہ جو کہ ان لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ کوشچن عام عوام کا نہیں ہے سر، ان کے ساتھ تو ہمارا وہ بالکل وہ ہمارے بھائی ہیں۔ میں تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، جب آزاد کشمیر میں زلزلہ آیا تھا تو ان بھائیوں نے یہاں سے ہماری بڑی سپورٹ کی ہے، مطلب ہر لحاظ سے ہمارے ساتھ کھڑے رہے، لیکن بلکہ یہ امتیاز صاحب، بلکہ حکومت آزاد کشمیر کو اور ان اداروں کو عوامی ایکشن کمیٹی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے نشاندہی کیا کہ یہ گزشتہ 70 سالوں سے یہ جو ایک مخصوص ٹولہ ہے یہ کرپشن کر رہا ہے. اور آپ اس اسمبلی میں دیکھیں، جو حالیہ اسمبلی ہے آزاد کشمیر کی، اس میں 12 تو وہ تو ان پڑھ اور جاہل لوگ انہوں نے جو پنجاب سے یا پاکستان مقیم مہاجرین ہیں ان کو وہاں پہ بٹھایا ہے. وہ ایک ایک ہماری بدقسمتی ہے کہ وہ ہم پہ وہ وہاں سے اٹھا کے مسلط کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو 53 کا پورا یہ ٹولہ ہے، اس میں موسٹلی کرمنل ہیں. کسی نے 2 قتل کیے ہوئے ہیں، کسی نے 4 قتل کیے ہوئے ہیں. کوئی کرپشن کی تو انتہا ہے وہاں پہ. اور یہ کیسے کشمیر کے نمائندے ہیں اور کہ یہ کیسے کشمیر کی نمائندگی کریں گے؟ دیکھیں سر جی، بات یہ ہے نا کہ اصل میں تھوڑا سا تفصیل پہ اس پہ جاؤں کہ یہ پچھلے 78 سالوں سے جو کچھ ہو رہا ہے، اب جو ہے ہماری آزاد کشمیر میں اوور ہال ہماری جنریشن جو ہے پڑھ لکھ چکی ہے، سوشل میڈیا ہے، اب لوگوں کے پاس معلومات ہو گئی ہیں، اب جو ہمارے نوجوان جو ہیں وہ آگے جا چکے ہیں، تو اب ان کو زیادہ عرصے تک بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا، اب لوگ ہر چیز کو سمجھتے ہیں۔ بالکل دیکھیں ہمارے 100%. وہاں پڑھے لکھے نوجوان جو ہیں
وہ ڈگریاں لے کے تو پھر رہے ہیں, ان کے پاس جابس نہیں ہیں. انہوں نے مطلب کیا مطالبات ہیں, یہ جتنے دیکھیں, یہ جتنے بھی یہ لوگ, یہ ہمارے نوجوان بچے ہیں, ان پہ اتنی مشکلات آ رہی ہیں کہ وہ ڈگریاں لینے کے بعد وہاں کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے, کوئی آئی ٹی کا کچھ نہیں ہے, جابز لوگوں کے پاس نہیں ہے, گورنمنٹ کی طرف سے ان کو کہیں بھی, حکومت کی طرف سے کہیں ایڈجسٹ نہیں کیا جاتا. تو ان حالات میں لوگ جو ہے, یہ دیکھیں کیسے یہ حالات پیدا ہوتے ہیں. آپ دنیا کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, فرانس کا ریولیوشن دیکھ لیں, کوئی بھی دنیا میں جہاں بھی انقلاب آتا ہے, ریولیوشن آتا ہے, وہ کب آتا ہے کہ جب ایک طبقہ جو ہے وہ پس جاتا ہے, ان کو بیسک نیسیسٹی, جو ان کی بیسک ضروریات ہیں, تو وہ نہیں ملتی, تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ لوگ اشتعال ہو جاتے ہیں. تو ایگزیکٹلی یہی چیز آزاد کشمیر میں ہو رہی ہے کہ ہمارے جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں, ان کے پاس جابز نہیں ہیں, لوگوں کی بری حالت ہے, جو بھی آپ کا بجٹ کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ ان کی عیاشی میں چلا جاتا ہے. یہ تو تاحیات کیا کیا عیاشیاں لے رہے ہیں, گاڑیاں, سارا کچھ, یہ جو 53 وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ لوگ دیکھیں, یہ بیسک سی بات ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی عیاشیاں ختم کرو, ہمارے ٹیکس پیئر کا پیسہ بالکل. ہم پہ ان خرچ کے کرو. بچے ان کے بچے بیرون ملک پڑھیں، ان کے بچے بیرون ملک علاج کرائیں، ان کی فیملیز بیرون ملک علاج کرائیں. یقین مانیں کہ پھر یہ ریاست کے بچے تو سوچتے ہیں نا کہ یہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. امتیاز صاحب، میرا آخری آپ سے سوال ہے کہ ہم یہاں کونسلیٹ کے سامنے احتجاج کرنے نیو یارک میں ایک بڑا احتجاج ہونے جا رہا ہے. اس پہ آپ پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کو بھی میسج دیں کہ ہمیں جوائن کریں، اور ساتھ اوورسیز کشمیریوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں. ہمیں اس وقت ان لوگوں کا کیسے ساتھ دینا چاہیے جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے کور ممبرز ہیں. وہ جب بھی بات ہوتی ہے ان سے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کے بعد ہمیں اوورسیز کشمیریوں پہ بلیو ہے، اور اوورسیز کشمیری ہمارا ساتھ دیں گے. اللہ کے بعد ہم انہی سے اپنی مدد کے لیے التجا کرتے ہیں، اور کوئی ہمارے پاس راستہ نہیں ہے. اور ان کو لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ اتنے ظالم ہیں کہ وہ اس طرح کا ظلم لوگوں پہ کریں گے. تو اور اوورسیز کی جو ذمہ داری ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت اوورسیز ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، اور آگے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, اوورسیز میں اس وقت موجودہ حالات میں تو ہماری ذمہ داری اور بڑھ گئی ہے, چونکہ وہاں پہ اس وقت انٹرنیٹ بند ہے, کمیونیکیشن کا کوئی سسٹم نہیں ہے, نہ تو مطلب بڑی مشکل سے جو ہے وہ کہیں کسی طریقے سے کمیونیکیٹ کر نہیں سک رہے. تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو ہے یہ میسیج آگے کنوے کریں, چونکہ اس وقت جو ہے پاکستانی میڈیا میں نے بہت سارے چینل دیکھے, جھوٹ, فراڈ اور سب جھوٹی چیزیں پھیلا رہے ہیں, اور اصل حقائق جو ہیں وہ لوگوں سے چھپا رہے ہیں. تو اس لیے جو ہے یہ اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے اصل حقائق لوگوں تک پہنچائیں کہ اصل حقیقت کیا ہے, آن گراؤنڈ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, اس کے پیچھے کون لوگ ہیں, یہ کیوں اتنا ظلم لوگوں پہ ہو رہا ہے, رات کے اندھیرے میں لوگوں پہ فائرنگ کی جاتی ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اور دوسری جو بات جو آپ نے کہا کہ یہ جو ہے یہ ہیومن رائٹس ایشو ہے. سو ان دس پوائنٹ میں یہ کہوں گا کہ جو بھی لوگ ہیومن رائٹس پہ بلیو رکھتے ہیں, ہیومن ڈگنیٹی پہ بلیو رکھتے ہیں, سوشل جسٹس پہ بلیو رکھتے ہیں, وہ سارے ہمارے ساتھ آئیں اور ہمارے کشمیریوں کی آواز بنے, ریگارڈلیس وہ کہاں سے ہیں. ارے پاکستانی بھائی ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ آئیں, اور جو بھی امریکن ہیں, جو دوسرے لوگ ہیں جو کہ دیکھتے ہیں کہ یہ اگر ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں, نہتے لوگوں پہ گولیاں چل رہی ہیں, تو وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں اور اس پروگرام میں کامیاب بنائیں, تاکہ ہم اپنی آواز جو ہے دنیا تک پہنچا سکیں. چونکہ اس وقت آپ خود حالات دیکھ لیں کہ میں بڑے واضح الفاظ میں یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کروں کہ اگر اس سائٹ پہ مرے تو کشمیری, اس سائٹ پہ مرے تو کشمیری, اگر پولیس والا مرتا ہے وہ بھی کشمیری ہے, پولیس کا اگر کوئی آفیسر مرتا ہے وہ بھی کشمیری ہے, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, عام عوام مرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے. اگر یہاں پہ ہم اپنے حق کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ انڈین ایجنٹ ہے, وہاں پہ حق کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں پاکستانی ایجنٹ ہے. تو ہم کہاں پہ جا یہ کے کھیل اپنی اب یہ بند آواز, ہونا چاہیے. بالکل امتیاز صاحب، یہ بالکل کہاں پہ جا یہ کے کھیل ہم اب اپنی, بند ہونا چاہیے. جی ہم کہاں پہ جا کے اپنی آواز اٹھائیں کہ بھائی اصل حقائق کیا ہیں, ہم پہ تو ظلم ہو رہا ہے, ایک طرف پہ ادھر بھی ظلم ادھر بھی ظلم, ہم کہاں جائیں گے. یہاں پہ انہوں نے ایسے لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے جو 52 کا ٹولہ ہے, جو کہ اپنی عیاشیوں میں لگے ہوئے اور ان کو عوام کا کوئی خیال نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے میں
سب ان لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جو کہ ہیومن رائٹس پہ بلیو کرتے ہیں وہ آئیں اور ہمارے ساتھ چلیں اور اس پروگرام کو کامیاب بنائیں۔ جی بالکل امتیاز صاحب، ہم اس پلیٹ فارم سے اوورسیز کشمیریوں کو، اوورسیز پاکستانیوں کو اور اسپیشلی نیو یارک اور نیو جرسی کے گرد و نواح میں رہنے والے لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اس ظلم اور بربریت کے موقع پر آپ کشمیری قوم کا ساتھ دیں، آپ اپنے بچوں کو، فیملیوں کو ساتھ لے کے آئیں، اور یہ وقت آ گیا ہے کہ آج اگر انہوں نے کشمیری بچوں کو مارا ہے تو کل یہ آپ کے بچوں کو بھی نہیں بخشیں گے۔ تو میری کشمیری کمیونٹی سے، پاکستانی کمیونٹی سے اور درد دل رکھنے والے لوگوں کو، چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی سے ہیں، میں ان سے اپیل کروں گا ایک دفعہ پھر کہ اس پروٹیسٹ میں شرکت کریں، اور یہ آپ کی نسلوں کی جنگ ہے، یہ کسی کی ذات کی جنگ نہیں ہے۔ امتیاز صاحب، ہم امید بھی کر سکتے ہیں کہ حکومت پاکستان اور انٹرنیشنل میڈیا، انٹرنیشنل فورمز اس پہ ایکشن کریں گے، یونائٹڈ نیشن اسپیشلی، اور ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں، اور یہ کشمیریوں کی یہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کو بند کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے، کیونکہ کشمیریوں کا ایک اپنا ملک ہے، کشمیریوں کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ کشمیری کبھی بھی جو ہے نا وہ کسی ملک کے خلاف نہیں، وہ اپنی صرف آزادی کی بات کرتے ہیں، یا حق ملکیت اور حق حکمرانی کی جو وسائل وہاں سے لوٹ کے آپ لے جاتے ہیں ان کی وہ بات کرتے ہیں کہ یہ وسائل ہمارے لوگوں کی تعلیم پہ، صحت پہ خرچ ہونا چاہیے، یہ لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے خرچ ہونا چاہیے۔ تو یہ جرم ہے کشمیریوں کا۔ امتیاز صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑی زبردست گفتگو آج کی، اور انشاءاللہ ہم پھر کسی پروگرام میں حاضر ہوں گے، آپ سے پھر بات چیت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کشمیریوں پہ رحم فرمائے اور ان کی مشکلیں اور مصیبتیں آسان کرے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ جی بہت بہت شکریہ فار انوائٹنگ می۔